بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا اور جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین میں قدم رکھا تو کیا نظارہ تھا۔ دوستوں، فلسطین و بیت المقدس کی زمین پر آج بھی 30,000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی آتے رہے۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا اور ہمیشہ سے اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے۔ اسلام آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کر دیتا، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبھی یہودیوں کو قتل کر دیتا۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آگے چل کر مدینہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک بڑا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیا جا سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر و یمن اور آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اپنی فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کری اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا اتنا دبدبا تھا کہ حضرت عمر کے نام سے ہی بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حکومت کے وقت ایران و روم جیسے بڑے بڑے ملک بھی اسلامی سرحدوں میں شامل ہوئے۔ جب روم و ایران جیسے طاقتور دیشوں کے بادشاہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر بھی اپنا رخ کریں گے اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس لیے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی کانپتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 لاکھ میل تک پھیل چکی تھی کہ جتنے میں آج 3-4 بڑے ملک شامل ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف تو پہلے سے ہی فلسطینی عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ نے جا کر بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیرا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دے تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ عیسائیوں کے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کی کیا نشانیاں تمہاری کتابوں میں لکھی ہے؟ تو اس عیسائی عالم نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی داڑھی گھنی ہوگی، اس کے بالوں میں کچھ سفیدی ہوگی اور وہ قد و صحت سے اچھا ہوگا۔ یہ صفتیں سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم، تم جس انسان کی بات کر رہے ہو وہ ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی خوشی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ ہم یہ چابیاں تمہارے امیر کے ہی ہاتھوں میں پکڑائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں نہیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف حضرت عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر
بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے لیں اور برکت کے لیے بیت المقدس کا تالا آپ خود ہی کھولیں۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے تھے۔ وہ تو ایک سادی سی زندگی گزارتے، روکھا سوکھا کھا کر اسی پر گزارا کرتے، اور جو کپڑے پہنتے اکثر ان میں پابندی لگے ہوتے۔ آخر جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں 17 سے زیادہ پابند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص غلام کے ساتھ نکلے۔ اب فلسطین تو مدینہ سے بہت دور تھا، اس لیے حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں، میرے پاس اور گھوڑا نہیں، اس لیے اس پورے راستے ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چل لینا اور پھر کچھ دور میں پیدل چلوں گا اور تم گھوڑے پر سوار رہنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو یہ گھوڑے پر زیادتی ہوگی، اور عمر اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مخلوق پر کوئی زیادتی ہو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ پیر میں پھٹے ہوئے جوتے تھے، کپڑے پر 17 پابند لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور خود گھوڑے پر سوار ہوتے اور غلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا، اور کچھ دور غلام کو گھوڑے پر سوار کرتے اور خود اس کی لگام پکڑ کر چلتے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ دونوں حضرات فلسطین کے قریب پہنچے تو اتفاق یہ ہوا کہ جب فلسطین کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، لیکن غلام نے حضرت عمر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، فلسطین قریب آ چکا ہے، وہاں ہزاروں عیسائی شہر کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، جب باری تمہاری گھوڑے پر بیٹھنے کی ہے تو تم ہی بیٹھو، اور آخر مجبور ہو کر غلام کو گھوڑے پر بیٹھنا ہی پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فلسطین شہر میں داخل ہو گئے۔ عیسائی جھنڈ کے جھنڈ بنا کر شہر کے باہر کھڑے تھے کہ آج ہم اس خلیفہ کو دیکھیں گے کہ جس کے نام سے ایران و روم کی حکومتیں بھی کانپتی تھیں۔ لیکن دوستوں، آج وہ خلیفہ ایسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوا کہ اس نے اپنے غلام کو گھوڑے پر سوار کر کے خود اس کی لگام پکڑے پیدل چلتا آ رہا ہے۔ فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر پڑتی تھی کہ جس میں اتر کر دوسری طرف جانا ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو گھوڑے پر ہی سوار رکھا اور خود اپنے پھٹے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنے چمڑے کے پرانے موزے اپنے کندھوں پر ڈال لیے، اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر پار کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر سے آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے موزے کندھے پر ڈال رکھے ہیں اور اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں، تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ آپ ہیں، اگر آپ ایسے کریں گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں زمین سے کچھ کنکڑیاں اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ پر ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم دنیا کے رنگیلیوں میں کھونے لگے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں پہنچے، عیسائیوں سے چابی لے کر خود ہی مسجد کا دروازہ کھولا اور منبر پر چڑھ کر ایسا اثر انداز خطبہ دیا کہ جسے سن کر سبھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیاں دے کر الگ ہٹ جاتے، لیکن آج آپ کو اپنے غلام کے ساتھ انصاف دیکھ کر ہم آپ سے اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں، ابھی تک بیت المقدس دوسری قوموں کے ہاتھ میں رہا۔ آج پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بیت المقدس کے اندر نماز کے لیے اذان ہونی تھی۔ اب اذان کے لیے کس کو بلایا جائے؟ تو سب کی نظر ایک ہی انسان پر تھی
जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी ज़िंदगी मस्जिद नबवी में अजान देते रहे, और वो थे हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी ज़िंदगी कभी अजान नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी वो अजान देने के लिए खड़े होते तो हुजूर को इस कदर याद करते कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता, और सहाबा इकराम भी हुजूर की उस जुदाई को बर्दाश्त ना कर पाते। लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिलाल हबशी को पास बुलाकर कहा कि ए बिलाल, जाओ और मिंबर पर खड़े होकर रसूल के ज़माने वाली अजान दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर बिलाल हबशी मजबूर हो गए, और फिर उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर उनके सहाबा इकराम के रोने की आवाज़ें हर तरफ गूंजने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल फटकर मुंह को आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रो रो कर बुरा हाल हो गया, और फिर खड़े होकर खुतबा दिया, ए लोगो, बचपन में मेरा बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारता था कि मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था, और मेरा बाप मुझे ताना देता था कि ए उमर, तू जिंदगी में क्या कर पाएगा, तुझे तो कुछ बकरियां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।